السلام علیکم کلاس 3 اسلامیات کے 16ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اسکرین پر اپنی کتاب سلام نظر آ رہی ہے۔ اپنی کتاب کو اپنے سامنے رکھیے اور صفحہ نمبر 58 پیج نمبر 58 اور صفحہ نمبر 5 8 58 یہ آپ کھولیں گے اور آج ہم جو ہے وہ نیا سبق جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں صفحہ نمبر 58 پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ دیکھیں اسکرین پہ آپ کو سبق کا نام نظر آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں۔ 58 صفحہ نمبر 58 جو ہے اس پہ سبق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، جس طرح حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، پہلے شخص، پہلے پیغمبر، اس طرح حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے نبی ایک نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، صحیح ہے بیٹا۔ آج میں آپ کو حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے وہ نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب دیا خلیل اللہ کا، صحیح ہے۔ یہ دیکھیں آپ کتاب میں دیکھیے، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اس سبق کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہے۔ لقب کہا جاتا ہے جو نام جو ہے وہ جس نام سے پکارا جائے۔ خلیل اللہ ان کو کہا جاتا تھا، حضرت ابراہیم کو، یعنی اللہ کا دوست۔ خلیل کا مطلب ہے دوست اور اللہ یعنی اللہ کا دوست، صحیح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کرنے والے ان کے چچا بت تراش تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس نے پرورش کی تھی وہ ان کے چچا تھے، وہ کیا تھے؟ بت تراش تھے۔ بت تراش کا مطلب ہوتا ہے بتوں کو بنا کر تراشنے والا، اور اس کو بت بنانے والے تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ آزر تھا۔ حضرت ابراہیم کے چچا جو بت تراش تھے ان کا نام تھا آزر۔ وہ مجسمے بناتے اور ان کی پرستش کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ مجسمے بناتے مٹی کے، پتھر کے، اور پھر ان کی عبادت کرتے۔ پرستش کا مطلب ہے عبادت کرنا، صحیح ہے۔ پرستش کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم بھی ان بتوں کو پوجے۔ ان کا دل چاہتا تھا، وہ چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان بتوں کو پوجیں جس طرح وہ پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور بت خانے کا بڑا پجاری بنے۔ لیکن حضرت ابراہیم ہمیشہ اس بات پر ناراضگی کا اظہار کرتے، لیکن حضرت ابراہیم کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اس بات سے ناراض ہو جاتے تھے جب ان کے چچا کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم بت خانے کے بڑے پجاری بن جاؤ۔ تو اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ناراض ہو جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ تھی کہ خود ہی لکڑی اور پتھر کے انسانوں، پرندوں اور جانوروں کی شکل کے مجسمے بنائیں اور خود ہی ان کی پوجا کریں، یعنی خود ہی بنائیں، لکڑی سے، کبھی پتھر سے انسانوں، پرندوں اور جانوروں کے مجسمے بنائیں اور پھر ان کو پوجیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پرورش کرنے والے باپ آزر سے کہا، آزر ان کے کون تھے رشتے میں؟ چچا تھے۔ آزر سے کہا تم بتوں کو خدا بناتے ہو، بے شک میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ یعنی کہ انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ تم خود ہی جو ہے اپنے خدا کو بناتے ہو، اور بے شک میں تم کو، تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں یعنی برائی میں پاتا ہوں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں تصویر بنی ہوئی ہے، اس پیج کو پلٹیں گے۔ اب دوسرے پیج پہ آئیں گے، پیج نمبر 59 پر۔ اب دیکھیں اس پیج پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں سے سخت نفرت، یعنی وہ بتوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ چاند، ستاروں کی پرستش کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا پہلے؟ عبادت، یعنی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات اسی سوچ میں تھے کہ انہیں آسمان پر ایک چمکتا ہوا تارا نظر آیا۔
پھر وہ غائب ہو گیا۔ اسی طرح رات کو چاند اور دن میں سورج نظر آئے، لیکن وہ بھی ڈوب گئے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ڈوبنے والے خدا نہیں ہو سکتے، یعنی کہ جو ڈوب جائے، سورج صبح نکلتا ہے شام میں ڈوب جاتا ہے، چاند رات میں نکلتا ہے صبح میں نہیں ہوتا، تو یہ جو ڈوبنے والی چیزیں ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اب میں ایسی چیزوں سے بیزار ہوں، یعنی میں ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ بیزار کا مطلب ہے میں نہیں مانتا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو سمجھایا کہ بے جان بتوں کو کیوں پوجتے ہو، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، یہ تو خود انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، نہ اپنی حفاظت کا اختیار رکھتے ہیں، نہ کسی اور کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ پھر بولے، ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر آزر سخت ناراض ہوئے اور کہا، اے ابراہیم، اگر تو باز نہ آیا، اگر تو نہیں رکا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ سنسار کہتے ہیں زمین میں دبا کر پتھر مارنا کو کہتے ہیں سنسار کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے زمین میں دبا کر پتھر مار کر تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے۔ یعنی وہ سخت غصے میں آ گئے اور ان کو کہا کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو میری نظروں سے دور ہو جا۔ آزر کی سختیوں نے حضرت ابراہیم کا راستہ نہ روکا۔ اتنی سختیاں کی آزر نے، لیکن حضرت ابراہیم نے نہ روکے۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ لوگوں کو سچائی کی تعلیم دیتے رہے۔ لوگوں نے دل میں یقین کر لیا کہ حضرت ابراہیم بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وہ زبان سے کہتے رہے کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح پوجا کرتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے، اس لیے ہمارا بھی عقیدہ ان پر ہے، اور جھگڑنے لگے کہ تم ہمارے خداؤں اور باپ دادا کو برا کہتے ہو۔ صحیح ہے، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ حضرت ابراہیم کے جو چچا تھے آزر، وہ ان کو کہتے تھے کہ تم بھی بت بناؤ، کیونکہ وہ خود بت بناتے تھے، اور بڑے پجاری بن جاؤ، لیکن حضرت ابراہیم کو بتوں کی عبادت سے سخت نفرت تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا علم دیا ہے کہ میں آپ کو، آپ کی قوم کو گمراہی سے نکال کر سیدھی راہ پر لے آؤں گا، آپ میری بات مانیں۔ لیکن آزر جو تھے وہ بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ اگر تو باز نہ آیا، تو نہیں رکا ایسی باتیں کرنے سے، تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور میری نظروں سے دور ہو جا۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا ہے یہ میں آپ کو اب آگے پڑھاتی ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہیڈنگ ہے دعوت۔ دعوت کہتے ہیں کسی بات کے لیے بلانا۔ ایک دن بت پرستوں نے حضرت ابراہیم کو ترغیب دی کہ اچھا تم ایسا کرو کہ ہماری قوم کا جو سالانہ میلہ لگتا ہے، یعنی سال میں ایک میلہ لگتا ہے، وہاں ہمارے ساتھ چل کر ہمارے مذہب کی بہاریں دیکھو، یعنی کہ اس کی اچھائیاں دیکھو، ہمارے مذہب کی بہاریں دیکھو۔ دریا کے کنارے بڑا لطف آتا ہے، پھر وہاں سے شام کو بت خانے جا کر پوجا کرتے ہیں، پھر گھروں کو جاتے ہیں۔ میلے کا دن آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ساتھ چلنے کو کہا گیا، تو آپ طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے باعث ساتھ نہ گئے، لیکن سارے بت پرست میلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ان کی قوم کے بوڑھے اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہاری بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو بعض بت پرستوں نے سن بھی لیا۔ پھر کیا ہوا؟ دعوت کیا دی گئی؟ ایک دن بت پرستوں نے حضرت ابراہیم کو جو ہے ترغیب دی کہ اچھا تم ایسا کرو کہ ہماری قوم کا جو سالانہ میلہ ہوتا ہے، جو سال میں ایک دفعہ میلہ لگتا ہے، وہ ہونے والا ہے، تم ہمارے ساتھ اس میں چلو اور پھر دیکھو ہمارے مذہب کی کتنی بہاریں ہیں۔ دریا کے کنارے بڑا مزہ آتا ہے، لطف کا مطلب ہے مزہ آتا ہے۔ پھر وہاں سے شام کو بت خانے جاتے ہیں پوجا کرنے کے لیے، پھر گھروں کو جاتے ہیں۔ میلے کا دن آیا اور حضرت ابراہیم کو ساتھ چلنے کے لیے کہا گیا، تو آپ نے طبیعت ٹھیک نہ ہونے کا باعث آپ ساتھ نہ گئے، لیکن سارے بت پرست میلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ان کی قوم کے بوڑھے اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے،
تو حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ حضرت ابراہیم کی اس بات کو بعض بت پرستوں نے سن بھی لیا۔ صحیح ہے؟ پھر کیا ہوا اب آگے کا سنیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بت خانے میں گئے اور وہاں جا کر ہتھوڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا حبل، اس کے ہاتھ میں جو کلہاڑا تھا وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور وہاں سے نکل آئے۔ جب سب لوگ میلے میں سے واپس آئے پوجا کرنے کے لیے بت خانے میں، تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ سب بہت غصے سے واپس ہوئے اور اپنے بزرگوں کو بتایا۔ ان سب نے کہا کہ ابراہیم جو ہمارے بتوں کو پورا کرتا ہے اس نے ہی یہ کام کیا ہے، کیونکہ جب ہم جا رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ سب لوگوں نے حضرت ابراہیم کو پکڑ لیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا مجھے کیا پتہ، اپنے بتوں سے پوچھو، وہ دیکھو وہ بڑا والا بت جو ہے حبل، اس کے ہاتھ میں کھلاڑا ہے، اس سے پوچھو، اس نے توڑے ہوں گے۔ سارے لوگ کہنے لگے کہ ہم بت کیسے توڑ سکتے ہیں، یہ تو ہل بھی نہیں سکتے، نہ بول سکتے ہیں۔ تو اس پہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ دیکھو میں نہیں کہتا کہ یہ بت جو ہے وہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، جو خود ہل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اس بات پر سب لوگوں کو بہت غصہ آیا۔ سب جو ہیں اس حضرت ابراہیم کو پکڑ کر وہاں لے گئے، بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ سے حضرت ابراہیم کی شکایت کی۔ حضرت ابراہیم کا جب واقعہ جو ہے بادشاہ نے سنا تو اس نے کیا کیا، حضرت ابراہیم کو قید کر دیا اور اپنے وزیر سے کہا کہ باہر آگ جلاؤ، اور سارے شہر سے لکڑیاں منگائی گئیں پورے، اور ان لکڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس میں آگ جلائی گئی، اور جب آگ جل گئی اور خوب دہکنے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا یہ دی بادشاہ نے کہ ان کو اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیونکہ آگ بہت شعلے اس کے بہت بلند تھے، آسمان کو چھو رہے تھے شعلے، تو کسی کو قریب جانے کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کو کوئی اس میں ڈال سکے۔ تو انہوں نے ایک منجنیق پتھر کا ایک اوزار ہوتا ہے، اس میں رکھ کے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، اور جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو اس کے بعد جو ہے شعلے بھڑکتے رہے، اور جب جو ہے آگ جل کے پوری جل گئی تو لوگوں نے کہا وہاں کے کہ ابراہیم کا خاتمہ ہو گیا، اب وہ جل بھن گیا ہوگا، اس کی تو راگ بھی نہیں بچی ہوگی۔ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ اس کے بعد جب آگ بجھ گئی اور لوگ جو ہیں جب دیکھنے کے لیے گئے کہ ابراہیم کا دیکھیں کیا حال ہوا، اب جو انہوں نے آگ میں دیکھا تو دیکھا کہ آگ کے بیچ میں ایک باغ بنا ہوا ہے، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام باغ میں تخت پہ بیٹھے ہوئے جو ہے کچھ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو سارے لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے، اور سب لوگ جو ہیں اس بات پہ بہت زیادہ وہ ہوئے کہ حضرت ابراہیم کو آگ نے کوئی نقصان نہ پہنچایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی حفاظت کی، اور حضرت ابراہیم جو ہے آگ میں ڈلنے کے باوجود بھی محفوظ رہے، ان کا ایک بال بھی نہیں جلا، اور وہ باحفاظت اس آگ سے نکل کر واپس آ گئے، اور لوگوں کو انہوں نے کہا دیکھا میرے خدا نے مجھے تمہاری دہکتی ہوئی آگ سے کیسے بچایا۔ اس طرح لوگوں کو انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین دلایا کہ اللہ وہ ہے جس نے مجھے آگ سے بچایا، اور وہ وحدہ لا شریک ہے اور ایک ہے۔ صحیح ہے، ہم صفحہ نمبر 60 بھی ابھی پڑھ لیتے ہیں، باقی جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 60 جو ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار کھلاڑی اٹھائی اور اسے بت خانے کی طرف چل دیے، اور اندر گھس کر ان بتوں سے پوچھنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں، تمہیں کیا ہوا ہے، تم بولتے کیوں نہیں۔ پھر ان بتوں کو مارنا اور توڑنا شروع کر دیا، اور ایک بت کو چکنا چور کر دیا، لیکن جو سب سے بڑا بت تھا اسے نہ توڑا، اور کھلاڑی کو اسے کندھے پر لٹکا کر بت خانے سے واپس آ گئے۔ لوگوں کی واپسی۔ جب قوم کے لوگ شام کو واپس آئے تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ یہ خبر بادشاہ نمرود اور شہر کے امیر لوگوں تک پہنچ گئی۔ سب نے یقین کر لیا کہ یہ ابراہیم کا ہی کیا ہوا کام ہے۔
حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ بت کیسے ٹوٹے اور ایک بت کے کندھے پر کلاڑی کیوں ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بڑے بت سے پوچھیں، آپ کا خدا آپ کو خود بتلائے گا۔ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ان کو خود یہ احساس ہو کہ ان کے خدا نہ بول سکتے ہیں نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اور بت پرستی کا عقیدہ خود ہی جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بت کیسے بولتا۔ بت پرستوں کے دل میں یہ بات آ گئی کہ حضرت ابراہیم کی بات سچ ہے، جو خود مجبور اور بے اختیار ہیں وہ اپنے پوجنے والوں کو کیا دے سکتے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم کے سامنے شرمندہ ہو گئے اور پھر جھگڑنے لگے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ صحیح ہے، یہاں تک میں نے آپ کو پڑھایا صفحہ نمبر 60 تک۔ میں نے آپ کو حضرت ابراہیم کا واقعہ سنایا، حضرت ابراہیم کا زمانے میں کیا ہوا تھا اور کیسے ان کا زمانے میں حضرت ابراہیم کا واقعہ قرآن میں جو درج ہے وہ کیا تھا۔ 58 59 اور 60 58 59 اور 60 یہ 3 پیج میں نے آج آپ کو سمجھائے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، کاپی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، صحیح ہے، اور ٹائٹل پیج کے ساتھ ٹائٹل پیج بنانا ہے اور اس میں کلر کرنا ہے، اچھا سا خوبصورت سا ٹائٹل پیج بنائیے گا، صحیح ہے۔ میں آپ کو ڈائری دے دیتی ہوں، سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ٹائٹل بنانا ہے اور سبق پڑھنا ہے، صحیح ہے۔ یہ آسان تھا، آپ کو میں نے ڈائری دی ہے، اس میں کوئی برڈن نہیں ہے۔ جب کاپی آپ کی مل جائے، اگر چیک ہونے کے لیے اسکول میں آئی ہوئی ہے تو کاپی جب آپ کو مل جائے گی تو جب آپ اس میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل بنا لیں گے اور سبق کتاب میں سے آپ نے سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آج آپ کا لیکچر نمبر 16 یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ کلاس۔